بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پالے ہوئے شیر نے یزیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی کے اندر شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیسے آیا؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تم لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو اس شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس کے بعد وہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کے اندر فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی، یا علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ ہو۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے، تم بے فکر ہو جاؤ، اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت میں کروں گا، اور میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، اس سے زیادہ یتیموں کو پیار اور محبت کرنا اور ان کی پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور آپ فرمانے لگے کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور اس شیر کے بچے کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ ہر وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتا۔ اس شیر کے بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بہت بڑا ہو چکا ہے، اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے، کہیں جانے انجانے میں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زوروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اس شیر کے ساتھ رہے تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے والہانہ محبت ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ مسکرانے لگے اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں باہر ڈال کر فرمانے لگے، بابا جان، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس گفتگو کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بابا جان، آپ مجھے آج کے دن کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، آج کے دن تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے بابا جان، باہر دیکھے شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں پر جائے گا، یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا نہیں۔
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ پیارے دوستو، جب رات کی تہجد کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کا حکم، یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث سے پوچھنے لگے کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو الحارث عرض کرنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات ضرور ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر سے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کا میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہی چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث عرض کرنے لگا کہ اے مولا، مجھ کو آواز کون دے گا، آپ یا آپ کے بھائی؟ اس وقت امام حسین رونے لگے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے کہ اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کو آواز دی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث سے فرمانے لگے، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، اس طرح ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب وہ وقت آیا کہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کی شام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و گل مچ گیا۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لعین کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم پر قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے سیدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کے ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو اس صحابی نے فرمایا، مجھ پر حملہ مت کرنا اور مجھ کو اذیت نہ دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی شیر نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو وہ شیر اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کو سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں کہ اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اس طرح پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئیں اور جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی، وہ شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھاگتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث شیر کو سارا واقعہ بیان کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اب یہ یزیدی ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس بیٹھ کر اپنے سر کو ان کے جسم کے ساتھ رکھ کر رونے لگا، اور جب یزیدی لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر آپ کے جسم کے پاس بیٹھا آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور ان میں سے کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پلٹ کر واپس دیکھ سکیں اور ان پر حملہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اس شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔